آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا اور رہنے والا یمن کا تھا۔ تقریباً بڑی محبت سے سننے والی بات ہے، جب یہ کسی دورے کے لیے نکلتا تھا یہ بادشاہ 12,000 عالم اس کے ساتھ ہوتے، 12,000 عالم اس کے ساتھ ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں حکماء حکیم اس کے ساتھ ہوتے، 1,32,000 سوار ہوتے اس کے دائیں بائیں، 1,13,000 پیدل وہ لوگ ہوتے جس کی حفاظت پر معمور ہوتے۔ نام اس کا طوبہ حمیری تھا۔ کیا نام تھا؟ طوبہ حمیری۔ 1,000 سال پہلے آدھی دنیا کو حکمرانی کرنے والا بادشاہ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا، جس ملک کا رخ کرتا وہ ہتھیار ڈال دیتا، لاکھوں کی تعداد میں لشکر اس کے دائیں بائیں ہوتے، عالی شان اور شان و شوکت کے ساتھ جس ملک پہ چڑھائی کرتا، لڑائی کی نوبت بھی نہ۔ وہ کہتے یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جسے کبھی بھی شکست نہیں، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ چلتا چلتا قافلے کو لے کر جب نکلا، کئی مہینے سفر کرنے کے بعد اس کو کسی نے کہا ادھر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام مکہ ہے، یعنی جس کا نام مکہ مکرمہ ہے، وہاں بھی جاؤ۔ برحال یہ سفر کرتا ہوا شہر مکہ میں جب پہنچا تو جس شہر میں بھی جاتا تھا لوگ نکل کے اس کا استقبال کرتے، لیکن شہر مکہ میں جب آیا تو کوئی اس کا استقبال کرنے کے لیے نہ۔ اس نے وزیروں سے پوچھا لوگ نکلے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں کے رہنے والے بڑے بڑے شہنشاہ، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ خود بڑے اکڑ، یہ مر جائیں گے جھکیں گے نہیں، یہ بڑے سخت مزاج لوگ ہیں کہ کسی کی نہیں مانتے۔ اس نے کہا مجھے بنوانا آتا ہے۔ اس نے کہا جلائی کر دو، میں شہر مکہ کو جلا دوں گا اور سیاہ گھر کا جس کا یہ طواف کرتے ہیں میں اسے آگ لگا دوں گا۔ ابھی اس نے یہ جملے کہے تھے اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ رب تو پھر رب ہے، ساری شانوں کا مالک تو خدا ہے، اس کے ناک سے اور منہ سے اور اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ بڑے علاج کروایا، بڑے علاج کروایا، ٹھیک نہ ہو، تھک ہار کے اس نے کہا کسی اور ملک سے کسی اچھے نجومی کو بلایا جائے۔ نجومی آ گئے، انہوں نے جب معائنہ کیا انہوں نے کہا بیماری زمینی ہوتی تو زمین کے ڈاکٹر اس کا علاج کرتے، یہ بیماری زمینی نہیں ہے بلکہ یہ بیماری آسمانی بیماری ہے، تو نے غلط نیت کی ہے۔ کہنے لگا میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں کعبے کو گرا دوں۔ انہوں نے کہا توبہ کر، اس لیے کہ اس گھر کا عجیب نظام ہے، جو بھی اسے گرانے کی نیت کرتا ہے ابھی آتا بعد میں ہے، آپ اس کو پہلے برباد کروا دو۔ اس نے توبہ کی، غلاف کعبہ سب سے پہلے صبح ماہیے چلایا، لوگوں سے معافی مانگی، سارے لشکریوں کو کہا 13 اشرفیاں بطور صدقہ اس اللہ کے گھر کی خدمت کرو۔ ہے کوئی اس گھر کا کوئی مالک ہے؟ زمانہ فطرت تھا، دین ابراہیمی پر لوگ تھے اور دین ابراہیمی اللہ کو ایک جانتے تھے، مگر سرکار کو ملا ہے 1000 سال پہلے کی کہانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1000 سال تشریف لانے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ یہ چلتا چلتا ٹھیک ہو گیا۔ کئی دن کے مسافت کے بعد
ایک دھرتی پر پہنچا، 4000 عالم اس کے ساتھ اس وقت، انہوں نے اپنے جوتے اتار لیے۔ کیا کیا ہے؟ تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے، جو قصہ کہانی نہیں، تاریخ ابن عساکر معتبر کتاب ہے، بے شمار درجنوں حوالے موجود ہیں، معتبر روایت ہے یہ۔ 4000 عالم اس کے ساتھ تھے، ایک شہر میں پہنچے، عالموں نے اپنے جوتے اتار لیے اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا، عجیب عادت ہو گئی ہے تمہاری، جوتے اتار لیے ہیں تم نے اور لمبے لمبے تم نے سانس لینے شروع کر دیے، وجہ کیا ہے؟ کس لیے یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے، بادشاہ ہماری کتابیں کہتی ہیں، آسمانی جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہے یہ زمین کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں، اس وقت تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے، لیکن یہ زمین کا خطہ اور یہ زمین کا ٹکڑا طیبہ کے نام سے مشہور ہوگا، مدینہ کے نام سے مشہور ہوگا، اور یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے، یہ وہ شہر مدینہ ہے جس زمین کے ٹکڑے پر نبی آخر زمان تشریف لائے، جہاں امام الانبیاء کا بسیرا ہوگا، جہاں رسول پاک کا کام ہوگا۔ 400 میں سے علماء کہنے لگے، سارا کچھ ہمارا لے لو، ہمیں یہاں رہنے دو، ہم انتظار کریں گے اس محبوب کا، ہم آس لگا کے بیٹھیں، ہم انتظار کریں گے ان کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھا کر بیٹھیں، شاید ہماری زندگی ہمارے ساتھ وفا کرے اور وہ ہماری زندگی میں تشریف لے آئے، ہم ان کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ اتنی شانوں کا مالک ہے تو پھر پریشانی والی کیا بات؟ حکم دیا گیا 400 مکان تعمیر کروائے اس بادشاہ، 400 مکان ان عالموں کے لیے تیار کیے گئے کہ یہاں یہ علماء رہیں گے۔ پھر بادشاہ نے کہا اگر وہ اتنی شانوں کا مالک ہے پھر میرا مکان بھی ایک بنا ہے، میرا مکان بھی یہاں ایک بنا دو۔ پھر کہنے لگا میرے مکان سے پہلے اس محبوب کا بھی ایک مکان بنا دو جس نے یہاں آ کر رہنا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ تو مصطفیٰ کے آنے کے بعد بھی مصطفیٰ کا ذکر حضرت نہیں ہوتا، 1000 سال پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر رب نے اس زمین کے ٹکڑے پر کروا کے بتا دیا، کائنات میں وہ لوگ بھی آتے رہیں گے جو مصطفیٰ کے ملاد کے مخالف ہوں گے، لیکن یہ مٹ جائیں گے، قیامت تک مٹتے رہیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چل جاتے ہیں۔ اللہ حضرت نے تو کمان کر دیا، فرماتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب ہے، کہو نا سبحان اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب میرے، آداب میرے دشمن کو، آقا میرے دشمن مر جائیں گے مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب میرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چل جاتی ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں قیامت تک یا رسول اللہ آپ کا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ قیامت تک جب رب نے ذکر مصطفیٰ کو بلند فرما دیا ہے، کائنات مٹ سکتی ہے مگر رب کا بلند کیا ہوا ذکر نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں قربان ہے، زمین کے جس ٹکڑے پر رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا اس انسان کے حق میں گواہی دے۔ حدیث موجود ہے جس انسان نے زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر گناہ کیا، کل قیامت کے دن یہ دیواریں، یہ زمین کا ٹکڑا، حتیٰ کہ اس زمین سے لے کر 7ویں زمین تک وہ زمین کا حصہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر گناہ کیا، شراب پی تھی، زنا کیا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ وہ دیواریں وہ ذرہ ذرہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، اور حضور فرماتے ہیں جس زمین کے ٹکڑے پر بندہ بیٹھ کر عبادت اللہ کی کرتا ہے،
ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، کل قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا اس بندے کے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے زمین کے اس حصے پر میری عبادت کی تھی، ہم جس لیے گلی گلی کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا رسول پاک کا ذکر کر کے اس زمین کے حصے کو گواہ بناتے ہیں کہ اے زمین کو گواہ رہنا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے بارے میں رب پوچھے کہ یہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اے زمین کل تو رو کر کہے یہ گلی گلی بازار بازار تیرے مصطفیٰ کے نعرے بھی لگاتے تھے، تیرے محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ سانو سارے آنا جو بدنی نانا سونا، سانو سارے آنا جو بدنی نانا سونا، سانو سارے یہ بادشاہ یمن کا بادشاہ صبح حنیری، اس نے رسول پاک کے لیے مکان تعمیر کروایا۔ کتنی منزلوں پر مشتمل تھا؟ 2 منزلوں۔ کتنی منزلیں؟ 2 منزلیں۔ اور اللہ کا شکر ہے میں نے خود اس مقام کی زیارت کی۔ 2 منزلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا اس نے، اور جب مکان بن گیا ساری زندگی اس بادشاہ نے کہا او بھائی یہ بادشاہی، او بھائی یہ حکومت، او بھائی یہ سلطنت، ساری بادشاہیاں کو سلام ہے، میں ہوں اس محبوب دیا آسان دے کا رکھ کے محبوب کا ہی انتظار کرتا، ساری زندگی رسول پاک کا انتظار کرتا رہا، انتظار ہوتا رہا ہے۔ بہت ہونے کا وقت جس کا آ گیا بادشاہ کا، آخری سانسیں جب لے رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا چلو مصطفیٰ کی زیارت نہیں ہو سکی، کوئی پیغام نہ چھڑ جاؤ نہ دینا۔ اس نے کہا چمڑا لاؤ، چمڑا لایا گیا، قلم لایا گیا، اس نے رسول اللہ کے نام کا ایک لب لیٹر لکھا، محبت بھرا خط لکھا، محبت بھرا اس نے خط لکھا، اور وہ تو اسے کہنے لگا کتاباں کہہ دیا نے تھوڑا نام محمد یا احمد ہوئے گا، آسمانی کتاباں کہہ دیا نے تسی آؤ گے دنیا سے، بڑے آن نال دنیا جہان سے بہارا آ جان گیا، تسی آؤ گے تو بادشاہ نوا دیا، بادشاہیاں بھول جان گیا، یا رسول اللہ میں دنیا دیا سلطنت چھڈ کے تھوڑا انتظار کرتا رہا، تھوڑا دیوانہ سے تھوڑا فقیر بن گیا، میں محلہ میں رواں والا کچے کوٹھے میں تھوڑا انتظار کرتا رہا، آقا میں ویکھیا تو نہیں پاؤں ہے مگر پیار والے نال کرنا وا، میں خط لکھ کے گواہی دے کے جا رہا، میرے اللہ کی عزت کی قسم ہے جڑا اللہ پاک نبی آخر زمان بنا کے بھیجے گا، میں گواہی دے کے جا رہا ہوں تسی اللہ کے آخری پیغمبر بن کے آؤ گے تو سارا تو پہلے تو پاڑے کہ تھوڑے تو کوئی ایمان لے آئے گا تو صبح ہونا نہیں پاڑے بنا اس نے وہ خط لکھ دیا اور وصیت کر دی حضور تک میرا خط پہنچا دیں۔ 1000 سال پہلے بہرحال یہ خط چلتا چلتا 1000 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے
ہجرت کی شہر مکہ سے شہر مدینہ کی طرف، وہ بڑا محبت بڑا انداز تھا، صحابہ نے استقبال کیا، اور یہ آمد تھی رسول پاک کی شہر مدینہ۔ میں کہتا ہوں وہ آمد میلاد کی ہو یا وہ آمد مدینہ ہے، مصطفیٰ نے حضور کی آمد کی خوشی ہو، مصطفیٰ کے صحابہ نے خوشی کر کے بنا کے بتایا۔ صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ کے پاس قمیضیں نہیں تھی کہ وہ پہن لیتے، انہوں نے اپنے تہ بند کو اتارا اور تہ بند کو آدھا کیا، نصف کیا، نصف کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپا اور نصف تہ بند کے ساتھ اس میں کھجور کی لکڑی کو باندھا اور اس زمین پہ کھڑے ہو کر شہر مدینہ کی زمین پر اس اپنے کپڑے کے ساتھ لکڑی میں اس جھنڈے کو بلند کیا اور صحابہ کھجوروں پر چڑھ گئے۔ کئی صحابہ گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، کئی صحابہ مدینہ کی چوٹیوں پر اور پہاڑیوں پر چڑھ رہے تھے، اور 12 دن تک رسول اللہ کا استقبال ہوتا رہا کہ کب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ جب ان وادیوں سے رسول اللہ چل رہے تھے تب لے کر شہر مدینہ کی بچیاں استقبال بھی کر رہی تھی مصطفیٰ کے نام کے نعرے سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رسول اللہ کا استقبال ہو رہا۔ حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، بے شمار صحابہ ساتھ ہیں، استقبال ہوتے ہوتے جب میں غفیر لا گیا کہ حضور تشریف لا ہے، حضور کی آمد کا جشن ہو رہا، حتیٰ کہ روایت میں موجود ہے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، صحابہ کی زبان پر تھا۔ اب غریب صحابہ حضور کی اونچی کو لپک جاتے اور کہتے آقا غریب ضرور ہے مگر صدیوں کتنے دن گزر گئے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ ہر صحابی کی تمنا یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ غریب عورتیں، بچیاں، بچے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے اور قدموں میں پڑھ کے التجائے کر رہے ہیں آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، اس لیے کہ وہ محبت کرتے تھے حضور سے، جانے قربان کرتے تھے حضور کے نام پر۔ رسول پاک نے فرمایا میری اسوہ اونچی کا راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ میری اونچی بھی جانتی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ فرمایا ہماری اونچی جانتی ہے کہ کہاں ہمارا ڈیرا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ تم کہتے ہو رسول اللہ کو غیر بیل میں، مصطفیٰ کی اونچی بھی جانتی ہے کہ کہاں مصطفیٰ نے جلوہ فرمایا۔ فرمایا راستہ چھوڑ دو، اونچی چلتی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں سارے صحابہ باہر نکلے ہوئے تھے مگر ایک صحابی باہر نہیں آیا جس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری تھا۔ یہ باہر نہیں آیا، یہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے سارے نصیب میرے بھی کہ حضور بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچی تھوڑی آگے گئی اور پھر پیچھے مڑی، پھر آگے گئی، پھر تھوڑا پیچھے آئی، اور جو حویلی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی شہر مدینہ کے چودھری تھا، یعنی مثال سمجھان واسطے دے رہا کہ یہ چودہ بندہ ہوتا ہے پورے شہر۔ حضرت ابو ایوب انصاری ترکڑے آدمی کیونکہ اس سے بادشاہ کی نسل اونچی تھی، اس سے تبا ہوئی بادشاہ تھا، پیو چنگے ہو گئے پھر الانا بھی چنگی ہو، نسل آباد ہو جاتی ہیں کہ پیو عاشق ہو، پیو گستاخ ہوئے نسل بدبودار ہو جاتی، پیو گستاخ ہوئے یا گستاخ کا دفاع کرانا ہوئے تو پھر ماں کے جنازے سے بھی بندے کو نہیں پہنچا جائے۔ یہ ووٹ لینا سے غازیاں کو سوریاں کے پھانسیاں سے چڑھایا ہوئے تو پھر بندہ آدھی سوانی کی آدھی ماں کے بھی جنازے پہ نہیں پہنچا، وقت کا بادشاہ رہا ہوئے، وقت کا بادشاہ ہوئے بھی سید داتا جب بھی سیدہ سے گئے ہوئے، وقت کا بادشاہ بھی نہیں ہوئے کہ جنازے میں 5 بندے بھی پورے نہیں ہوئے، اور وقت نہ ہوئے تو ہارا میں کرے چمن آنا مصطفیٰ کے دین کا پہلا دے کے بن جاوے۔
رب تعالیٰ دکھا دیتا ہے غازی المدین شہید کے مریا نو کتنے سال ہو گئے مال پہلے آج بھی قبر تو پھل بھی خوش نہیں ہو دیتے پھر مرنا پڑے گا کہ مقدم سے وفا تو نے تو ہم دے یہ کہاں چیز ہے کیا نام پڑھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا نوکر ابو لیلا اس کا نام تھا، وہ دروازے میں کھڑا ہوا تھا، رسول اللہ اپنی سواری مبارک سے نیچے اترے اور فرمایا ابو لیلا کدھر آ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے۔ فرمایا ابو ایوب انصاری کدھر ہے؟ عرض کیا کہ وہ آپ کے لیے اندر جگہ بنا رہے اور آپ کے بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا فرمایا ابو ایوب انصاری میرے ساتھ مسافہ بات میں کرنا۔ فرمایا سب سے پہلے میرے عاشق کا وہ خط لے کر آ جو میرے نام کا لے کون آج کے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ خط لے کر آؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم یہ رات میرے درمیان تھا، میری بیوی بھی نہیں جانتی تھی، میرا نوکر ابو لیلا بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ خط میرے پاس ہے، یہ راز تھا ایک، آج میں نے امتحان کرنا پر پوچھنا تھا مصطفیٰ کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ سن سکتا تھا نبی کو آسمانوں کا علم ہوتا ہے، نبی کو پوشیدہ چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری میرے ساتھ مسافہ بات میں کرنا، میرے عاشق کا خط پہلے لا کر مجھے دو، میں نے اس کا جو خط لایا گیا حضور علیہ السلام رونے لگے۔ فرمایا واش کا رب نے میرا ایمان بھی قبول فرمایا، رب نے تو میری امت میں بھی داخل فرمایا۔ فرمایا یہ ہماری کل قیامت کے دن کچھ محمد کی امت سے اٹھایا، 1000 سال پہلے لکھا ہوا تھا، 1000 سال پہلے اگر کوئی رسول اللہ کا عاشق ہو اور عشق کر کے چلا جائے، رسول اللہ خالی تو نہیں چلتے، 1000 سال پہلے پیار کیتا ہے، سلا مالکہ نے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور ایک پتھرا مسلے مل گئے، پتھرا کو انعام مل گئے، ایک چھوٹے جیسے بھی رسول اللہ نے فرمایا اور انہیں خطبہ دے رہا ہے، تقریر سنانی ہے، معلوم کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ صحابہ کہنے لگے سرکار اونچی جگہ پہ ایسی انتظام کرے، کچی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی کھچی کا موڈ شوڈ وڑ کے لے آؤ، ایک کھچی کا موڈ وڑ کے لے آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا صاف کرو، کھچی کے موڈ کو صاف کیا گیا، خشک ہو گیا، سوکھا موڈ سمجھتے ہو موڈ وہ اٹھی اور پیرا لے آن کے حضور کی بارگاہ میں لیا گیا۔ حضور اس پر ترے سے بیٹھ کے حضور نے خطبہ دیتا، صحابہ تھلے بیٹھے، رسول اللہ کیا ٹنگا مبارک تھلے لگ گیا سر، اور آپ نے لکڑی کے اس تھم کے اوپر بیٹھ کے رسول اللہ تقریر فرما رہے ہیں۔ ایک ہفتہ تقریر کرتے رہے، مسجد کے باہر ایک عورت کو بخاری کی حدیث سے ایک عورت بار ہوئی تھی، انہیں کہ اچھا کیسر کے کسرا بادشاہ ہے وہ بڑے بڑے تختہ نظر ہے، ساڈا سونا ہے بیٹھ ہے تو گئی وہ ہاتھ کھولو، وہ لہٰذا سارا کچھ بیچا، سونا بیچا، گھر کے کپڑے بیچ لیتے اور کیا میں نے سونا کیا ممبر بنا کے دے لکڑی کا ممبر بنوا کے لے آئی۔ حضور بڑے خوش ہوئے، 3 درجے سن ہوئے، 3 سیڑھیاں سن، رسول اللہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے، خطاب کرنے لگ پہ، صحابہ فرما دے حضور علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا، عجیب کیفیت تاری ہو گئی، اونٹنی کی طرح کسی بچے جو رون کی آواز آئی، صحابہ فرمان سے حیران ہو گئے کہ یار کتوں آ رہی آواز؟ اونٹنی بھی نہیں رو رہی، اونٹ بھی نہیں رو رہا، کوئی بچہ بھی نہیں ہے جہاں دانا مار کے رو رہا۔ صحابہ فرمان ہچکی بن گئی، اسی حیران ہو گئے۔ رسول اللہ اپنا کتاب چھوڑ دیتا، رسول اللہ اٹھے، فرمایا تسی کی سوچ رہے کہ رون کی آواز کتوں آ رہی؟ اج کی آقا خبریں کتوں آ رہی؟ ایسے لگتا ہے جی وحشی اونٹ بڑبڑا رہے ہیں، کہ ایسے لگتا ہے جی کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا اور وہ پاگل ہو جاتے تھے، ہر آواز کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا اونٹنی نہیں رو رہی، جگہ تنے لوگ ایک ہفتہ بیٹھے ہیں اور اس تنے کو جدا ہو گیا، سارے عشق سے ساری محبت میں تنا ہو رہی ہے، سارے پیار ہوئے تنا ہوئے لکڑ کا تھم، رسول اللہ کا پیار ہو جائے، رسول اللہ تھلے اتر آئے، فرمایا میں بادشاہ نبی بنتے نہیں آیا، میں غریبہ کا لگوال نبی بن گیا۔
فرمایا کی ہوا جو سکی ہوئی لکڑی ہے میں نے کائنات کے ذرے ذرے کا نبی بن گیا. میں اپنے ذوق نہ رہا تھا صرف انسانہ بھی نبی نے اللہ کی ذاتی قسم ہے. کل 12 ربیع الاول رہتے کائنات کا زندہ زندہ خوشی منائے گا اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے وہاں سے حضور نبی کائنات نہ بنائے بابی نہ بنا دیوبندی نہ بنا ایک بھی نہ نکلے. آدمی مسیحا کو تارے رکھے تھا اور بیٹھ کے تحریریں لکھیا جا رہی میلاد صحابہ نے نہیں بنایا مصطفیٰ نے نہیں بنایا. اور میں نے کہا تم منانے کی بات کرتے ہو صحابہ نے گردنا کٹا کے کہا ایک جان ہے آقا اگر لکھا جانا بھی ہو تو تمہارے میلاد نبی کو سی قربان کر دیا. تو ایک دیکھ لے کے بیٹھ گئے دیکھ نہیں پکائی نے وشواس سے دیکھ لے جائے لوگ کھجورا نہ کھان دے دیا تیرے واسطے بیٹا پکا کے رکھو نہیں جھڑیاں نہیں لائی. تیرا پیو اگر کوئی کمپنی بنا کر جھڑیاں آیا تو صحابہ نے جھڑیاں کی صحابہ نے چانا گما کر وہاں گیا ایک جھنڈی لے کے بیٹھ گئے. میں جمعے جب یاد کیا کہڑے صحابہ نے جہازوں میں سفر کیا کہڑے نبی نے جہاز میں سفر کی کہڑے نبی نے گڈیاں میں سیرا کی جسے چابی کی سنت بھی نہیں گڈی نے سیر کر. ہاں نبیوں کی سنت ہے گدوں پر سواری رسول اللہ نے گدا پر سواری کی دراز گوش کا. شیخ الحدیث صاحب جس نے فتوا لگایا کہ مصطفیٰ کے صحابہ میں یہ کیفیت میلاد کی نہیں تھی لہذا اسے میلاد نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا حضور کے زمانے میں تو جہاز بھی نہیں تھا تم بھی ایسا کرو بیان کرنے کے لیے اگر تم نے جانا ہو شیخ الحدیث صاحب کو کھوتے تھے بہاؤ پھر کھوتے تھے بہا کے انہوں نے کہو جاؤ جب سے پتا چلے سنت پہ عمل ہو رہا نہیں عزت نہیں رہتی. وقت کا تقاضا یہ ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب لوگوں کے گھر پکے ہیں اگرچہ رسول پاک کے زمانے میں کچی مسجدیں تھیں ہاں چلو کچی مسجد میں نماز پڑھنا سنت ہے نہیں حضور کے زمانے میں یہ طریقہ کار نہیں سی. ہاں وقت کا تقاضا یہ ہے لوگوں کے گھر بھی خوبصورت ہے اللہ کا گھر بھی خوبصورت ہونا چاہیے. وقت کا تقاضا ہے. میں نے کہا اگر تمہارے وقت کا تقاضا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر بھی وقت کا تقاضا ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کا میلاد منانا مستحب ہے مگر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جب رسول اللہ کے نام کے خاکے شاید کیے جا رہے ہو اور وقت کے کتے فراز جیسے لوگ اپنے ملکوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے خاکے بنا رہے ہیں اور رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں پھر یہ ذکر کرنا مستحب نہیں رہتا بلکہ عاشقوں پر واجب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب لوگ توحید کرنے پر پڑ جائے پھر جان بھی چلی جائے مصطفیٰ کا ذکر نہ چھوٹے بلکہ جو پڑھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مصطفیٰ کے صحابہ نے بنا مسجد میں بیٹھ کر بنا. ترمذی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ عائشہ میں موجود تھے. زور کی نماز ہو چکی تمام صحابہ جا چکے. تھوڑی دیر بعد ایک گروہ آیا جماعت صحابہ وہ مسجد میں بیٹھ گیا اونچی اونچی باتیں کرنے لگے. صحابہ کرام کی آوازیں حجرہ عائشہ میں پہنچی. رسول اللہ حجرے میں موجود تھے. یہ دو قبر روایت ہے ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر ہے اور فرمانے لگے صحابہ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تو صحابہ کہنے لگے ماں جلسہ کو. رسول اللہ نے پوچھا ماں جلسہ کو کیا کر رہے ہو بیٹھ کر. رسول اللہ نے جب یہ سوال کیا صحابہ کہنے لگے جلسنا رسول اللہ سن لو میلاد یہ صحابہ کا میلاد ہے اور حضور پاک نے ہر ہفتے اپنا میلاد بنایا ہر روزہ فرمایا ہر ہفتے حضور پاک سبحان کا روزہ. حضرت جابر کہنے لگے سونا ہر پیر کو روزہ جنگلی ہو گرمی روزہ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا سبحان اللہ دن روزہ رکھ کے اس دن اللہ پاک نے میری ولادت فرمائی. میں ہر سوار کو اپنا میلاد مناتا روزہ رکھ کے میلاد مناتا. چلو آدھی جی جو نبی جی حضرت جی سارے سر رکھنا تو تھی اگر حضور کے غلام بن جاؤ چلو تم باہر نہیں نکلتے جھڑیاں لگانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. چلو تم جھڑیاں نہ لگاؤ یا حج جو لکھ لو مسجد کے دروازے پر یا رسول اللہ لکھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. میں
ایسی 2 مسجدیں دکھا سکتا ہوں میں یادوں کے سامنے. یہ منظر میں نے دیکھا پہلے سنیوں کے پاس تھی وہاں یا محمد لکھا ہوا تھا. یہ اگلا ایک محلہ ہے وہاں میں نے خود دیکھی وہ مسجد یا محمد لکھا ہوا تھا. پھر تبلیغی جماعت والے آئے اور انہوں نے مٹا دیا. کہنے لگے ایسے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے. یا حی یا قیوم لکھ دینا چاہیے. یا محمد اور یا اللہ درمیان میں اگر لکھا جائے یہ تو برابری ہو گئی. میں نے کہا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی تو برابر کھڑے ہوئے ہیں. اور رب تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 24 رکھے ہیں اور محمد رسول اللہ کے 24 حروف رکھے ہیں. اور رب تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ پر بھی نقطہ نہیں رکھا اور محمد رسول اللہ پر بھی نقطہ نہیں رکھا. تم کہتے ہو کہ یہ 2 باتیں ہیں. جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے درمیان میں گول دائرہ آ جاتا ہے جس بات کی نشان نہیں کرتا ہے. پہلے والی آیت اور ہے بعد والی آیت اور ہے. رب نے درمیان میں کوئی نقطہ بھی نہیں رکھا درمیان میں گول دائرہ بھی نہیں ہے. رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اگرچہ ذاتیں تو 2 ہے لیکن حقیقت میں یہ ہستیاں ایک ہی ہستی ہے. اس لیے کہ اگر یہ 2 باتیں ہوتی تو درمیان میں گول دائرہ ہوتا. رب فرماتا میں الگ ہوں یہ الگ ہے. رب نے کلمہ توحید میں اپنے مصطفیٰ کا ذکر کر کے بتا دیا. فرمایا کہ قیامت تک لوگ آئیں گے اور کہیں کہ ان کو ملانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. فرمایا قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی مٹا نہیں سکے گا. فرمایا قیامت تک وہ محمد کی وہ جو رب کی اگر توحید رہے گی تو میرے محمد کا ذکر بھی میرے ساتھ قیامت تک. فرمایا اگر میری توحید رہے گی میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی میرے ساتھ رہے گا. اور ویسے بھی رسول اللہ کی توحید رسول اللہ کی رسالت کو اگر بندہ چھوڑ دے تو پھر توحید بھی باقی نہیں رہتی. اس توحید کو منہ پر مار دیا جاتا ہے جس توحید سے رسالت کی خوشبو آتی ہو. حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد الحمدللہ اہل سنت کا جواب مناتے ہیں اور سب جلنے والے جلتے رہتے ہیں. مجھے بڑا یاد ہے تقریباً 2007 کے اندر ہم اس وقت زیر تعلیم تھے. ایک تھانے کے اندر ایک بینر اٹھا کر 3-4 مولوی حضرات بڑی بڑی داڑھیوں والے تھانے میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہمارے خلاف اشتہار لگائے گئے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, ہمیں لوگ ابلیس کہتے ہیں. انہوں نے کہا کرایہ دکھاؤ. جب بینر دیکھا گیا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ شعر نثار میری چہل پہل ہے ہزاروں کے رسول اللہ پر سوائے ابلیس کے جہاں ہے سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ گلی میں لگا دیا ہے اس لیے یہ ثابت کر رہا ہے یہ ہمیں ابلیس کہہ رہے ہیں. تو ایسا کوئی سنی مزاج کا تھا وہ کہنے لگا کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں ایسی حضور کی آمد کو خوشی نہیں کرتے. وہ پڑھا لکھا عالم تھی وہ نے کہا یاد میں پڑھی تو نہیں لیکن رسولی ضرور ہے کہ کائنات میں جس وقت رسول اللہ تشریف لے جائے کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو گیا. ایک ایسی منحوس نسل تھی جی رونے لگ پئی اپنے سر کے ساتھ اٹھا کے پچڑ لگ پیا. شیطان کا نام سی ابلیس کا نام سی. چیلے کہنے لگے 1,40,000 نبی آئے گے اسی کسی نے گاہ نہیں دکھا حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تبلیغ کی ہے اسی 80 بندے بھی نہیں لاج اگر دیتے تو کیوں پریشان ہونا ہے. سارا بڑا تجربہ ہے 1,40,000 نبی آئے اسی ساری قوم مشرک بنا دیتا. چلو آخری آ بھی گیا ہے ایسی کہڑی گل ہے اسی اتنی جماعت ہے اگر کوئی نہ لگے گا تو مشرک بنا دیا گے. وہ روئی جا رہی ہے پٹی جا رہی ہے کہنے لگا نہ تمہیں نہیں پتا ہے پہلے آ رہے ہو سر جا ہو آیا ہے نا ہو رہے اس واسطے کہ میں جاننا ہاں وہ گلا جڑی اتنے دیکھ کے آیا ہاں یہ آمن والا کوئی عام نبی نہیں. کوئی چلے ہو یہ پتھر میں اشارہ کرے گا تو پتھر بھی کلمہ پڑے گا. گج کیا کھولو کرنا نعرہ رسالت ناچنے جسے ہاتھ چکو ہاتھ چکانا ویسے بڑھتے چکو گج کیا کھو جاؤ نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ویسے امریکہ کے جڑے ڈاکٹر نے انہوں نے یہ تحقیق کی اگر دن کے اس طرح 11 دفعہ ایسے اینج کی جائے نا ورزش اینج کی جائے ہاتھ بلند کیتے جان کہ بہت کم چانس ہوتے بندے ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا. اس واسطے میں اینج کرنا ہی ہے دل کی ورزش کرنی ہے تو میرا گج بھی رکھو نہ
کتنے ایسے لوگ ہیں اچھا یار چلو نماز پڑھنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، اسی لیے ذرا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ورزش کی ورزش ہے اور بھائی اس کے سونے ورزش سمجھ کے عبادت نہ کر بلکہ اپنے مولا کی نیند کا جلوہ رکھ کے عبادت کر، ورزش کی ساری صحت کے اللہ ان شاء اللہ عبادت کی نیت اللہ فرمائی دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ گل کر رہی ہے میرے تے لنگر کے درمیان اللہ جی جس کتاب میرے تے لنگر کے درمیان بس صرف چند منٹ رہ گئے، کتنے منٹ رہ گئے؟ چند منٹ رہ گئے۔ حضور کی علاقہ کی یہ گل سنا دیا تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اتارے حضور کی امی جان، حضور کی امی جان کا واسطہ تے وسیلہ پان حضور بڑی جلدی مان جاتی۔ گجرات میں میں نظام تو ہو گیا کیا مجاتا نہیں بڑا شیر رسول کو اور کہتے ہیں میں شہر مدینہ مکہ میں گیا جی بھائی مفتی آما جال تھا نہیں میں نے سارا نے نام دے میں بول پایا جو ان کے ادھر ادھر دیکھا گلا نہیں کر رہے میرے پاس دے کے ڈال دو مفتی آما جال تھا نہیں گجراتی گجرات میں گیا آش کے رسول آ گئے اور فرماتے نے میں حضور کی شان میں کتاب لکھی مصباح شریف کی شرح۔ میں شہر مدینہ چلا گیا، شہر مکہ گیا، میں طواف کیا، میرے دل میں خیال آیا یار میں 11 عمرے کر لیں، چلو میں حضور پاک کی امی جان کے نام کا یہ عمرہ کر آپ فرماتے نے میں عمرہ کیا، عمرہ کر کے کعبہ معظمہ کے سامنے میں پلر ایک لا کے رہ گیا، سکون آ گیا اتجا کے بڑا سنا جڑے کہہ رہے ذکر سننے کا بڑا مزہ آتا ہے تو جاننا کا لطف بھی اپنا ہے اس واسطے کہ جس جگہ پہ رسول اللہ کا قدم لگے ہو تو لطف بنا رہے دیا آپ فرماتے ہیں میں ٹیپ لگا کے بیٹھا ہوا تھا مجھے منہ گا دوں میں کیا دیکھتا ہوں لمبا چوڑا قد باپردہ ایک خاتون آ رہی خوشبو میں آ گئی سب اللہ کے گھر ہے میرے قریب ہے اور مجھے آ کر وہ اما جان کہنے لگی باپردہ خاتون بیٹا تمہیں مبارک ہو رب نے تمہاری عبادت کو قبول فرما لیا۔ میں رونے لگا مجھ پہ کیفیت آئی اور میں نے روتے ہوئے کیا آپ کون ہے؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کے نام کا بھی آپ نے ٹکڑا کیا، میں تمہارے نبی کی امی جان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری کیفیت بدل گئی، میں رونے لگا آج کی اس غریب کا اتنا کرم۔ آپ نے فرمایا احمد جان، اے احمد جان خان نہیں تم میرے پتر دیا بڑی سونیاں تعریفاں کرنا، تو میرے پتر دیا بڑی شان میں بڑی سونیاں کتابیں لکھنا۔ اور فرماتے ہیں میری وہ کتاب بھی آپ نے اٹھائی ہوئی تھی اور مجھے کہنے لگے کائنات میں جب بھی کوئی نام لکھتا ہے میرے سونے محمد، اور کائنات میں جب بھی کوئی میرے سونے کی تعریف میں کوئی کاپی لکھتا ہے کوئی کتاب لکھتا ہے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی، پہلے میری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اگر مان پسند آئے تو میں حضور کی بارگاہ میں تو یہ حضور کی امی جان یہ شانہ کے مالک آپ فرماتے ہیں جب میرے پیٹ میں رسول اللہ تشریف لائے 6 مہینے ابھی گزرے تھے، حضرت عبداللہ کا وصال آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ 6 ماہ 7واں مہینہ آپ فرماتے ہیں جب مجھے ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ کی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا، کبھی حضرت آدم آ رہے ہیں کہنے لگے آمنا تیرے مبارک ہوئے نبیاں کا امام آ رہے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ آ رہے ہیں اے آمنا تیرے مبارک ہوئے آخری نبی آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا، 7ویں مہینے میں بڑا سونا نبی آتا، میں کہ تھوڑا کی نام؟ کہنے لگے میرا نام یوسف کے گھر سے بڑا سونا پر وہ آخری نبی کا دیدار کرنے واسطے
تشریف لائے اور فرمایا وہ اتنی شانوں کے مالک ہوں گے جو امام الانبیاء بن کے تشریف لائے، وہ نبیوں کے امام ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب 7واں مہینہ ہوا نا، حضرت امیر حمزہ کی امی جان یعنی حضرت عبدالمطلب جڑے حضور کے دادا جان تھا انہاں دی بیوی حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت والدہ محترمہ حضرت عبدالمطلب کی 4 شادیاں سن، ایک زوجہ کے وچوں حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، یہ سکے برات ہیں۔ اور بھی کئی حضرت عبدالمطلب کی چیزیں ہیں جہے حضور پاک کے چچا نے ابو سفیان ہو گیا دیگر، لیکن سکے جڑے برات ہیں حضرت امیر حمزہ حضرت عبداللہ، اس واسطے حضور پاک حضرت امیر حمزہ نے بڑی محبت کرتے سن اور فرماتے سن بہت والا دن میں نہیں بھول سکتا، میرے پہ بڑے بڑے دکھ دے دن آئے مگر بہت والا دن میں نہیں کبھی بھی بھول سکتا، اس واسطے کہ بہت والا دن میرے چچا کا کلیجہ چبایا گیا۔ لیکن یاد رکھو کلیجہ چبان آ گیا مجھے حضور نے معاف فرمایا، اور میں کلمہ پڑھ لو میں سفارش کر دیں گا رب کا معاف فرما دے۔ کتنی شانہ دے والے، کتنی عظمتانے والے، سن کے سکون آیا کہ آگے چوک کے آپ کو سنا۔ بس آخری بات ہے، حضرت امیر حمزہ کی والدہ محترمہ کو حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا جان نے کہا میں تو نہیں کہتا چونکہ وہ میری بہو ہے، عبداللہ کی زوجہ محترمہ ہے اور وہ دکھ کی حالت میں، کیونکہ حضرت عبداللہ یہ آخری سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت عبدالمطلب۔ جب ان کا وصال ہوا تو ہر آدمی بڑا غم کی کیفیت میں تھا، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ اتنا غم آیا میرے اوپر کہ اگر وہ غم میں دنوں پر ڈال دیتی تو دن بھی راتوں میں بدل دے۔ جوانی کی حالت ہے، شوہر کا وصال ہو گیا اور پردیش میں آخری دیدار بھی نہیں ہوا، اس لیے ان کا وصال شہر مدینہ میں ہو گیا اور اس وقت کے شہر مکہ میں موجود۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب 7واں مہینہ آیا، بڑی محبت والی بات، ایماندار میرا ایماندار ہو گیا پر 7واں مہینہ آیا، حضرت عبدالمطلب نے اپنی بیوی سے کہا میں تو کہتا نہیں کیونکہ شرم و حیا والے لوگ، تم ایسا کرو اپنی بہو سے جا کر کہو، کیا کہو گے؟ اپنی بہو سے جا کر کہو کہ ابھی ہمارے شوہر کا وصال ہوا ہے۔ عرب والے لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ شوہر کا وصال ہو اور عورت خوشبو میں تو ہونا سبحان اللہ۔ آمنہ سے کہو کہ خوشبو نہ لگایا، اس کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہے، اسے کہو کہ آمنہ تو خوشبو نہ لگایا، لوگ مایوس سمجھیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی شوہر کا وصال ہوا ہے اور آمنہ نے خوشبوئیں لگانا شروع کر دی۔ جب یہ جملہ اور یہ شکایت لے کر حضرت عبدالمطلب کی زوجہ محترمہ آپ کی امی جان رسول پاک کی امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر کہنے لگی خوشبو نہ لگایا کرو۔ لوگ کیا کہیں؟ قریش والے لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ خوشبو نہ لگایا کرو، تمہاری خوشبو، کہنے لگی کہاں کی خوشبو، کون سی خوشبو؟ آپ فرماتی ہیں میں نے تو کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں، جب سے یہ بیٹا اور یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، اور کیا جملے سے کمال جملے آپ ارشاد فرمانے لگی اللہ کی عزت کی قسم، اس واحد رب کی قسم جو ابراہیم کا رب تھا، اس رب کی قسم جو اسماعیل کا اللہ تھا، جو اسماعیل کا رب تھا، آپ فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے یہ بیٹا اور یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں جہاں اپنا دھوپ ڈال دوں تو اس جگہ سے اللہ خوشبو پڑے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں ایک دن بھی مجھے تکلیف نہیں، اور جب
صبح و صادق کے وقت تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت ہوا. آپ ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کو تکلیف ہوتی درد ذیل ہوتا ہے لیکن میں حیران رہ گئی. 4 عورتیں آ گئی. میں نے کہا تم کون ہو؟ تم قریش کی لگتی نہیں ہو. وہ کہنے لگی میں آدم کی زوجہ حوا ہوں. اور ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں. دوسری کہنے لگی کہ میں حضرت مریم علیہ السلام ہوں. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی جو ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ ہوں. حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں ابھی یہ 4 خواتین حضرت آسیہ حضرت سائرہ یہ 4 خواتین جلوہ فروز ہوئی. میرا کمرہ جگمگا اٹھا اور میں کیا دیکھتی ہوں مجھے ایسے لگا کہ یہ ستارے ابھی میرے اوپر گر جائیں گے. میں دیکھ رہی تھی سارا آسمان روشن ہو گیا اور ستارے روشن ہو گئے حتیٰ کہ میں نے اس روشنی میں دیکھ لیا. میں مشرق کو دیکھتی تو مجھے مشرق نظر آ رہا تھا. میں مغرب کو دیکھتی تو مجھے مغرب نظر آ رہا تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا. میں بیٹھی تو اپنے حجرے میں تھی لیکن شام کے محلات میں دیکھ رہی تھی اور شام کے محلات کے بتوں میں بت گرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا. میرے حویلی کی طرف میرے گھر کی طرف کعبہ جھک رہا تھا اور کعبہ میں سلام عقیدت پیش کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا. کعبہ تو آج تک جھکا نہیں ہے. آج کیا ہو گیا؟ جب میں دوڑا گیا تو مجھے اطلاع دی گئی وہ نبی آخر الزمان شریف لا چکے ہیں جتنی بشارت نجومی آج تک دیتے آئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں صبح صادق کے وقت کعبہ بھی جھک رہا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کی اور فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور کعبہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کائنات کے ہر انسان کو میں پاک کروں گا لیکن کتوں سے پاک کرنے والے محمد تشریف لا چکے ہیں. رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں جنہوں نے کعبہ معظمہ کو بھی پاک فرما دیا. اللہ کے کرام کی بے شمار معجزات ہوئے, بے شمار کرامات اور بے شمار ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا. آپ کو چابیاں دی گئی, فرشتوں کا نزول ہوا اور ٹرے لائے گئے اور کشت لائے گئے اور نارو بھی کٹا ہوا تھا اور بچوں کو نہلانا پڑتا ہے. خوشبو آ رہی تھی, سرما لگا ہوا تھا, کچڑ پایا ہوا سے حضور پاک اور نورانی چہرہ نورانی گھٹنا دے حضور پاک کو لپیٹ کے آپ ارشاد فرماتی ہیں بس اتنا مجھے لگا سارا زمینی دودھ میرے اندر سے جو روشنی نکلی ہے اور میں نے دیکھا. میں نے کہا چلو دیکھوں تو صحیح ناڑو کاٹتے ہیں. ناڑو کاٹنے کے لیے حضرت حفا جب آگے بڑھی کچا ہوا تھا ناڑو اور کرم ہی کرم تھا. آپ فرماتی ہے کہ منظر میں ابھی دیکھ رہی تھی اچانک میرا بچہ زمین پر بیٹھ گیا اور سجدہ کرنے لگا. سجدہ کیا جیسے بڑے بچے بڑے لوگ سجدہ کرتے ہیں. پھر گرانے کی مجھے آواز آئی. میں نے کہا یہ بچہ نرالا بچہ ہے. سجدہ کیا. میں کہتا ہوں سجدہ کر کے حضور بتا رہے تھے میرے آنے سے پہلے مسجدوں میں عبادت خانوں میں عبادت ہوتی تھی. رسول اللہ نے زمین پر سجدہ کیا اور بتایا جب کوئی عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہے اسے پاک ہونا پڑتا ہے. میں محمد وہ ہوں جو اللہ کی طرف سے پاک ہو کر آیا ہوں اور بچوں کی پرورش خون سے ہوتی ہے لیکن میں محمد وہ ہوں جس کی پرورش خون سے نہیں بلکہ نور سے بنتے پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نور سے ہوئی. کسی قسم کا کوئی ولادت کا ظہور نہیں ہوا. فرماتی ہیں خرج منی نور, میرے اندر سے نور ظاہر ہوا. کائنات جگمگا اٹھی اور فرماتی ہیں میں سن رہی تھی مشرق والے جانور مغرب والوں کو مبارک دے رہے تھے اور مغرب والے مشرق والوں کو دریاؤں کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہی تھی اور کائنات کا ذرہ ذرہ مبارکیں دے رہا تھا. پورے غلمان جنت ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے اور پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. رب نے فرمایا میں اپنی سنت نہ بنا دوں اس لیے کہ عاشق مصطفیٰ کی ولادت پر میٹھی چیزیں تقسیم کریں گے, لنگر تقسیم کریں گے. میں رب ہو کر بھی مصطفیٰ کی آمد پر لنگر تقسیم کرتا ہوں. ہر گھر میں اس دن رب تعالیٰ نے فرمایا
نظام قدرت بدل دیا جائے، جتنے بھی پیٹ میں بچیاں ہیں انہیں بچوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ آج کے دن کسی کے گھر میں بچی نہیں پیدا ہونی چاہیے، تاکہ بچی کے پیدا ہونے پر کوئی بھی ماتم نہ کرے۔ آج ہر گھر میں جشن ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جشن ہم کریں گے، رب نے اس دن خود جشن کیا اور فرمایا جبریل جشن میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں تو 3 جھنڈے لے جا، حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا ایک کعبے کی چھت کے اوپر لگا دے، ایک مشرق میں لگا دے، ایک مغرب میں لگا دے، اس لیے کہ جہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے اس کے نام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا اس جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کائنات میں اعلان کر دو آج کے بعد اگر کسی کی حکمرانی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، جمعے پہ بھی حضور کا میلاد ہوا، اگلے جمعے پہ بھی ہوگا، ساری میلاد ہی بیان ہوتا ہے۔ میری کوئی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر تقریر کا موضوع ہی شان مصطفیٰ، اس لیے کہ کائنات کے اگر والد کو شان ملی ہے تو حضور کی وجہ سے۔ حدیث میں موجود ہے ماؤں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے کائنات کو عزت ملی ہے اور استاذوں کو کائنات کے ذرے ذرے کو عزت ملی ہے۔ دعا ہے رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہہ رہے ہیں تھوڑا اور لمبا کر دیو، تھوڑا اور لمبا کر دیو، دعاؤں کا پیدا نہیں کہ اور 5 دن تو چلائی جاؤ، بندہ کو تھک ہی جاتا ہے۔ جو تسی نہیں اکیلے میں گاج گیا کو سبحان اللہ اور گاج گیا کو سبحان اللہ۔ میں نے لنگر شریف میں تھوڑی جی دیر چلو دے دیتے آپ کو کی تھوڑی شام پہ آ یہ چونکہ آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک سارے محلے کو یہی محبت عطا فرمائے، اللہ ذوق عطا فرمائے، اللہ پاک سلام کی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی یہ سودے محبت کے سودے ہاں میں ایسے اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے، اس نے طے یہی ہے کہ تہجد کرو کا درود پڑھنے والے لوگ جو صبح اٹھ کر حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ محبت ہے جو وراثتاً نسلاً منتقل ہوتی ہے کہ لوگ روتے حضور کی محبت میں۔ اور کل کچھ لوگ ایسے ہوں گے خوبصورت کپڑے پہنیں گے، حضور کی نالین مبارک لگائیں گے اور جناب حضور پاک کا نام اپنے سینے پر سجا کر ہاتھ میں جھنڈا یا جھنڈی پکڑ کر باہر نکلیں گے اور محبت میں جلوس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ایک جماعت یہ ہے اور ایک جماعت وہ ہوگی، کل جو پوسٹیں ہو رہی ہوں گی، صحابہ نے میلاد منایا، حضرت ابوبکر صدیق نے میلاد منایا، حضرت عمر نے پوری گردان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے میلاد منایا، امام مالک نے میلاد منایا، قرآن نے میلاد منایا۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے صحابہ نے بھی میلاد منایا، ہر امام نے میلاد منایا ہے، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ہر نبی نے حضور کا میلاد منایا ہے، اور نبیوں کی بات رہنے دو، ابھی کائنات بنی نہیں تھی۔ رب تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب رب تعالیٰ وعدہ لے رہا تھا، روحوں سے وعدہ لے رہا تھا، اور رب تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہا تھا یہ جلسہ بلایا رب تعالیٰ نے جس میں سارے نبی آئے۔ رب نے فرمایا تمہیں نبوت دوں گا، ایک وعدہ کرتے ہو؟ سارے نبیوں کی روحیں بولی یا اللہ وعدہ ہے، جو وعدہ کرے گا پورا کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن ہے، رب نے فرمایا تم وعدہ کرو تمہیں نبی بنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے یا اللہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ان نبیوں کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہوا، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ۔ اللہ نے فرمایا اور کتاب بھی دیا گا اور حکمت بھی دیا گا، دانائی بھی دیا گا۔ ثم جاءکم، ایک شرط ہے، ثم جاءکم رسول، اگر میرا آخری نبی آ جائے تو آجے کو اور وقت ہوئے کہ تسی نبی ہو، تسی رسول ہو، وقت نبی ہو،
اسی حالت میں اسی اسنا میں میرا محبوب تمہاری طرف نبی بن کے آ جائے، مصدق الامام لا تؤمنن به ولا تنصرن، پھر اپنی نبوتیں چھوڑ دینا، میرے محبوب کے عاشق اور غلام بن جائے۔ ابھی نبی آئے نہیں، نبی آئے نہیں، ابھی آسمان و زمین ابھی بنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے عالم ارواح نبیوں کی مجلس میں رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر کے بتا دیا، مصطفیٰ کی باتیں کرنا اور مصطفیٰ کی محبت بڑی گفتگو کرنے سے بتا مشرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود خدا کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ کج کے کہو سبحان اللہ۔ بے شمار فتویٰ بازی ہوتی، بے شمار، میں موضوع کوئی بھی چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیں مصطفیٰ کے میلاد کے نجائز ہونے کی جو بھی بات کرے گا مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو بندہ اپنے اولاد کا برتھ ڈے منائے تو وہ جائز ہے، فادر ڈے منائے تو جائز ہے، مادر ڈے منائے تو جائز ہے، ٹیچر ڈے منائے تو جائز ہے۔ مصطفیٰ کی آمد کا دن آئے فتوے لگا دیے جائیں، جمعے بھی دیا تھا، وہ علماء وہاں اس وقت کدھر ہوتے ہیں جب 14 اگست کی جھنڈیاں لگائی جا رہی ہوتی، تب تو فتوے نہیں آتے۔ یوم پاکستان منایا جائے تب تو فتوے نہیں آتے، دفاعی یوم پاکستان منایا جائے تب تو فتوے نہیں آتے۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن منایا جائے تب تو کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ بڑے بڑے مولوی ایڈے ایڈے ڈیٹوں سے جا کے کرسمس منا رہے ہیں تب تو فتوے نہیں آتے، لیکن مصطفیٰ کی جب ولادت کا دن آیا تبھی تمہیں فتوے یاد آتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہارے فتوے لگانے سے مصطفیٰ کا ذکر اور بڑھے گا، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کا ذکر کسی بندے نے بڑھایا ہوتا تو ختم ہو جاتا، رب نے پہلے ہی مور لگا دی، فرمایا ہمارا فانا اللہ کا ذکر سویا تیرے ذکر کو تیری نشان آواز سے بلانے والا نعرہ لاؤ کوئی چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان بھی مومنہ سن، میں خود کے فتوے جا پڑے رسول اللہ کے والدین ایمان والے نہیں تھے۔ ہاں آستہ گرتا ہے گل کوئی نہیں، پوچھو جا کے مولویوں کو نہیں، سب مسجدوں میں نماز پڑھ لینی چاہیے، رب دے نال اندر مولویاں بھی آپس میں رہے، مولویاں کا کوئی پیوں مارا اندر سارا کو پیوں مارا، ہر مسجد نماز پڑھے اور بھی قرآن کا پڑھ دینے رہے بھی قرآن مولویاں کے آپس میں کوئی اختلافات آتی نہیں، تیرے مصطفیٰ کے والدین کو مشرک کر دیں، وہ مشرک آتے ہیں کہ مصطفیٰ کے والدین چونکہ حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، رسول اللہ کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، حضور کا زمانہ پاندے، پھر حضور کی عمر میں نافذ ہو گئے، انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، پھر دلیلاں دتیاں جانیاں نے، رب نے روک دیتا سی کہ حضور پاک کو ماں کی قبر سے نہ جاؤ، پیو کی قبر سے نہ جاؤ، پھر حدیثاں لب کے جان گے، ادھر چھک درود کے دلیل جان گے، ادھر چھک درود کے دلیل جان گے، ثابت کریں گے مصطفیٰ کے والدین ایمان والے نہیں سن۔ یہ اج کا رولا نہیں ہے، بلکہ 600 سال پہلے جلال الدین سیوطی کے زمانے میں لوگوں نے فتوے جاری کیتے، وقت طالب جلال الدین سیوطی بیٹھ گیا، ایک رات میں بیٹھ کے 7 رسالے لکھے جنہوں نے ثابت کیا مصطفیٰ کی امی جان بھی مومنہ سن، مصطفیٰ نے ابا جان بھی مومن سن، 7 رسالے پہ آئے تمت دل خیر لکھا ہے، 7واں رسالہ ختم کیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے، آپ فرماتے ہیں میں جاگری حالت میں اپنے مسلح پہ بیٹھا تھا، مصطفیٰ تشریف لے آئے، مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، پھر رسول پاک چلے گئے، پھر آئے، پھر زیارت ہوئی، اسی رات بیٹھے بیٹھے مجھے 75 مرتبہ مصطفیٰ کی ذات کی حالت میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ مصطفیٰ آ کے بتاتے واہ جلال الدین سیوطی تو نے بڑا کام کیا ہے، تو نے میری امی کا ایمان بھی ثابت کر دیا ہے، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ آج یہی مولوی حضرات داتا حضور کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جو داتا صاحب چلا گیا وہ مشرک ہے، اور جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ نہیں، سب مسجدوں میں ثابت رکھنا چاہیے
سب مسجدوں میں مسواک رکھنے چاہیے، عبادت ثواب ہوتا ہے، اتنے بھی نمازی جانے چلو اتنے کی خدمت کر جو بھی اللہ نہ کرے۔ حضور پاک کے زمانے میں مسجد کو آگ لگائی گئی، اس مسجد کا نام مسجد الجرات تھا، منافقوں نے اپنی مسجد بنا لی تھی اور حضور کو آ کے کہنے لگے کیا وہ پارا موجود ہے مسجد الجرات و کفرا و تفریقا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ منافق حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے حضور ساری مسجد میں تشریف لے آؤ، اتنے اللہ کا نام بلند کریں گے، اتنے اللہ کے نام کی تبلیغ کریں گے، تھی آؤ نا اسی بھی پیار رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا محبوبوں کی مسجد میں نہ جانا، ایسے بات ہے کہ اس مسجد کی جو بنیاد ہے مسجد گرارا و کفرا و تفریقا، وہ مسجد کی بنیاد ہی کفر پر ہے، اس لیے کہ وہاں نمازیں پڑھنے والے منافق ہیں، وہ اللہ سے تو پیار کرتے ہیں، محبوب تیرے نام سے بغض رکھتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں ان کے جا کر ہاتھ نہ چومو، وہاں نہ جاؤ، محبوب تم ایسا کرو اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد کو آگ لگائی گئی، اس مسجد سے قرآن کو اٹھا لیا گیا، مسجد کو آگ لگا دی گئی، مسجد کو گرا دیا گیا، فرمایا اسی کی نماز قبول ہوگی جو محمد مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرے۔ پتا چلا ہر مسجد والا حق پر نہیں ہوتا، کچھ مسجدیں ایسی بھی ہیں جو حضور کے زمانے میں گرائی گئی، ایسی مسجد بھی موجود ہے جسے مصطفیٰ کے صحابہ نے خود آگ لگائی ہے، اس لیے ہر جگہ پر نماز پڑھنے کی وجہ تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اس کا نظریہ یہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ مر کے بچی میں مل گئے، اگرچہ اس کی داڑھی بڑی ہے، میں جس کے پیچھے یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا امام ہے، کہیں اس کا نظریہ یہ تو نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی بیوی کی بخشش نہیں کروا سکیں گے، اور اس کا نظریہ یہ تو نہیں ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک اور محتاج نہیں ہے، اس کا نظریہ یہ تو نہیں ہے نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس مولوی کا نظریہ یہ تو نہیں ہے نبی پاک کا خیال نوز باللہ گدے کے خیال سے بھی برا ہے۔ حضرات ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ جو یہ خطرے جاری کر رہے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ صرف بات میلاد کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی دشمنی ہے، جب عبداللہ بن ابی منافق سے یہ چلا ہوا گروہ ہے جو انگریزوں نے تیار کیا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کو نکالا جائے، پر یاد رکھیں یہ محبت تقریروں سے نہیں نکلے گی، اس لیے کہ ہماری ماں نے جب ہمیں درود پلایا تھا، دودھ پلایا تھا تو اللہم صلی اللہ پڑھ کے درود پلایا تھا، اور ہماری ماں نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آیا تھا، ہماری مائیں انگوٹھے جھوٹ کر آنکھوں سے لگانے والی ہماری مائیں تھی، ہماری خون کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، تو اگر ہمیں قتل بھی کر دو ہم مر تو جائیں گے مگر ہمارے رگوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو نہیں نکالا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان میں پیدا فرمایا جن کی سینوں میں اللہ پاک نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آمنہ کا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا، حضرت عبداللہ کا ذکر ہوا، جو فتوے لگاتے ہیں کہ مومن نہیں تھے، میں ایک بڑی پیاری کے گھر یاد آ گئی، ایک اور کالوی ہو اللہ کے فقیر کی، ایک اللہ کے فقیر بڑی شان بیان کرتے تھے حضور کے والدین، اور وہ ہر تقریر میں حضور کی اپنی جان کے حضور کرتے جان کا امام ثابت کرتے، 3-4 مولوی آئے کٹھے ہو اور آ کے کہنے لگے وہ صوفی صاحب وہ خیر تو کہڑے چکر بیٹھ گئے، فلانی حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ٹھیک نہیں ہے، فلاں حدیث مرسل ہے، فلاں حدیث کے راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں حدیث مستدل ہے، فلاں ہے یوں ہے، وہ بزرگ کیونکہ اللہ کا فقیر ہے سمجھانے کا انداز اپنا ہوتا ہے، اللہ کے فقیر کو جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا فقیر کہنے لگا چلو کسی میاں عالم لوگوں پڑھے لکھے لوگوں بیٹھ جاؤ سارا کچھ کر لینے ساری گلا کر لینے، کسی بیٹھ جاؤ کچھ لنگر کر دو، جب لنگر کا نہ آیا مولوی صاحب کہنے لگے چلو کر لینے لنگر کی گل آ گئی رہ جانے، ویسے تو کھڑے بیٹھ جانا یا نہ کر دے کیونکہ مولوی تھی اور لنگر کی گل آ گئی، بڑے سکون نال بیٹھ گیا، پسندہ مار کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی لے پھر جو لنگر لنگر ہے کہ اللہ خیر کرے کھائیے پہ جائیے، میں کتنے لوگوں نے گھر سنی یار خود میں مولوی بنایا تو کھائے گا کچھ مستقبل نہیں ٹھیک ہوگا،
اور یہ تھی منو نہ منو سارا میرا نظریہ ہے مولوی بن گیا کہ کھائے گا کیوں اس واسطے تو تھی آ کے اولادا کو مولوی نہیں بنایا یہ بنایا یہ نہیں بنایا سونے سونے روٹے وائے تمہاری اولادا ذرا پانچ فوٹ ذرا ستائش نہیں نہ بنایا مجبوریاں معاشرے میں تنگی ہو جاتی سوال ہے کہ مولوی تو چاہے تنخواہ تھوڑی ہو حالانکہ قانون نے پتا کتنا سکون میں مولوی ہوتا اور کوئی بھی نہیں ہوتا سارا دل کی ٹینشن نہیں اگلے بھی دل نہیں کرے ٹینشن میں جتنا بتی مارا انہوں نے کہا کہ کولر چلاؤ جو دل کرتا ہے انہیں ایک تک آپ کی ریس ہی نہ یہ محبت آپ سبحان اللہ سے آگے ایسے سبحان اللہ اپنی گاچیا کو اور مولوی صاحب کو کہ جی میں یقین جاؤں کتنے لوگوں کو جا سکوں مولوی بن گیا تو کھائے گا میری اور وہی انہوں بندوں نے کہنے سنا جو علماء کہیں کہ مولوی حضرات لنگر کر رہے ہوتے نا بکرا بھنا آیا دے تین قسم کا ماحول کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے مولوی کھانے بڑے مولوی کھانے بڑے نہیں یار چنگا چنگا موٹا مال مولوی کھانے بڑے نہیں یار پر یاد رکھو میں اکثر جملہ نا رب تعالیٰ نے تاری ڈیوٹی لائی ہے کھوان دی تو ساری ڈیوٹی لائی ہے کھان دی اسی ساری ڈیوٹی تو غافل نہیں کسا جب اپنی ڈیوٹی تو غافل ایسا نہیں غافل اس ڈیوٹی آپ کو یاد کیونکہ رسول اللہ کے میراث کی محفل ہے مسکرا کر حضور کا نام لیا جائے تو اللہ بڑا راضی ہوتا کان سے کہو سبحان اللہ وہ مولوی صاحب اس اللہ کے فقیر کے پاس چند علماء ہے اور آ کر کہنے لگے مصطفیٰ کے والدین کا تم امام ثابت کر دو اللہ کا فقیر کہنے لگا آستانے سے آئے کچھ لنگر کھا کے جا اللہ کے فقیر نے بٹھایا اور فرمایا یا سونے سونے انگور لے کے سونے سونے انگور لے گئے اور علماء کے سامنے رکھے گئے علماء نے انگوروں کو دیکھا ہوئے ہوئے بڑے سندر بہن انگور یا اتنے کچھ انگور کتوں لے کے کہڑے باغ میں انگور میں اللہ کا فقیر کہنے لگا ایک گل سنا ہے اے میں باہر اپنے گھر کے سین ایک ککر کا درخت لایا اس ککر کے درخت کے اتنے انگور لگتے نے بڑے میٹھے آرے اچھل کے بچا مولوی اچھل پیا اور اچھل کے کہنا ہے اور چھوٹی صاحب کو بیان کرو کدے ککرا کبھی انگور لگے نے اور کدے ککرا کبھی انگور لگے نے اللہ کا فقیر کو بھی چلان آیا فرمایا کہ رب تعالیٰ ککرا کے انگور نہیں نہ لگن دینا کہ رب تعالیٰ کسی مشرق ماں سے پیٹ میں اپنے محمد کا نور بھی نہیں رکھے گا فرمایا رب تعالیٰ دے والدین بھی نوری سن سے مستقبل ہوگا اللہ خاص ہوا ہے 15 منٹ ہو گئے تقریباً میرے سامنے دیکھ آ گئی چمک دیے گئے گئے دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سانو ایسے طرح محبت نال روٹ دے لنگر کھان کی توفیق عطا فرمائے شیخ عبدالحق موٹے سے دیر بھی فرماتے ہیں کوئی چھوٹا آدمی نہیں اس پوری ہندوستان کی دھرتی پہ جس نے حدیث کی بات نام دیا میں پڑھی لکھی گل کرن نہ دیا شیخ عبدالحق موٹے سے دیر بھی فرماتے ہیں جس انسان نے 12 ربیع الاول کے دن مصطفیٰ کے میلاد کی شہیدی کھا لی ہے رب تعالیٰ پورا سال اس بندے کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول کرنا اس کے دل پر بھی اور شیخ عبدالحق موٹے سے بھی فرمایا کرتے تھے ہاں کیا محبت بڑی بات اور یہ شیخ عبدالحق موٹے سے یہ بنتا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں کہ حدیث پڑھانا ہوتا ہے فرمایا جا عبدالحق موٹے سے ہندوستان چلا جا وہاں بیٹھ کر میری حدیث کو پڑھایا کر حضرت عبدالحق کہنے لگے وہ سرکار روزانہ پہلا روزہ دیکھنا میرے سکون آتا ہے فرمایا جا ہندوستان میں حدیث پڑھانا ہے کوئی نہیں تو ہندوستان میں چلا جا وہ جا کے میری حدیث کا عام کر میری حدیث کو عام کر کہنے لگے سرکار روزانہ روزہ میں نہ سکون ملتا ہے میں کہ روزہ میں نظر آ رہا ہے اٹھے جا روزانہ جب بھی حدیث پڑھائے گا ساری جانا تیرے نصیب ہو یہ شہر عبدالحق موٹے سے نہیں آپ ارشاد جب بھی شہر مدینہ میں جاتے اپنی چادر نہ میں صفائی بھی سکھاتے ہیں حضور کے روزے بڑی بڑی داڑھی تھی سفید داڑھی کے ساتھ حضور کے روزے کی صفائی کیا کرتے یہ شیخ عبدالحق موٹے سے نہیں جنہیں رسول اللہ کا دیدار ہوا وہ کیا فرماتے ہیں شیخ عبدالحق موٹے سے نہیں فرماتے ہیں میں نے بڑی نمازیں پڑھی
اے عبدالحق محدث دہلوی کا آخری 17 جڑیاں فوتوں کو پہلے آپ نے لکھی. فرمایا عبدالحق نے بڑی نمازیں پڑھی, عبدالحق نے بڑے روزے رکھے, عبدالحق نے بڑی حجیں کی ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے اشراق, چاش, تقوی, تہجد ساری ادا کی. میں نے کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا. میں نے لوگ 5 وقت کے آدمی میں 6 وقت کا آدمی تھا. آپ فرماتے ہیں لیکن بڑی میں نے عبادت کی ہے, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کسی ریاکاری کی وجہ سے رب تعالیٰ میری ساری عبادتیں میرے منہ پر مار دے گا. اور پھر قلم اٹھایا اور فرمایا میں فخر کے ساتھ لے کر آؤں, میری ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. عبدالحق کی ایک نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. اور پھر آگے لکھتے ہیں بڑے حروف کے ساتھ, اخبار الاخیار آپ کی کتاب ہے, آخری جملے یہ ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میرا نشان ہو رہا ہے, لیکن آخری جملہ اور میری آخری عبادت جو رب تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا وہ عبادت یہ ہے جب بھی 12 ربیع الاول کی صبح آتی ہے میں اپنے نبی کا میلاد پڑھتا ہوں اور میں اپنے نبی پر کھڑے ہو کر درود بھی پڑھتا ہوں, سلام بھی پڑھتا ہوں. فرماتے ساری عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں, نہ میلاد والی نیکی رب ضائع ہونے دیتا ہے, نہ سلام والی اللہ نے. یہ بڑا بابر کا کمال ہے. بڑے بڑے علماء کا اس پر چندے کا پیر ہے, جتنے بھی پیر ہیں, جتنے بھی اللہ کے فقیر ہیں, اس رات عبادت کیا کرتے. اور پچھلی رات اٹھ کر میں نے تقریر کے شروع میں یاد کیا ہے, پچھلی رات اٹھ کر ایک مجدد وظیفہ ہے جلال الدین سیوطی جی نے حضور کی 75 مرتبہ جات کی حالت میں زیارت ہوئی. آپ فرماتے مجدد وظیفہ ہے. پچھلی رات کو بندہ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کی 12ویں کی رات, آج والی رات صبح سارے کے وقت تہجد کے وقت جو بندہ اٹھے, غسل کرے, خوشبودار کپڑے پہنے, 2 نفل شکرانے بھی پڑے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ, حضور کی ولادت کا وسیلہ ڈال کے اللہ کی بارگاہ سے جو بھی سوال کیا جائے اللہ ضرور مراد کو پورا کرتا. میرا دین کی وظیفہ ہے. پچھلی رات اٹھنا ہی ہے, لیکن طریقہ ہے اپنا, تھوڑی دیر سو کے تازہ غسل کر, خوشبو لگا کے 2 شکرانے بنے, یعنی کدے بھی نہیں نہ مراد پوری ہوئی انشاءاللہ سچے دل نہ آتی حضور کی ولادت کا واسطہ پاؤ انشاءاللہ العزیز. میرا ایمان کہتا ہے رب تعالیٰ رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے کے صدقے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کو مراد کو ضرور پورا کرے. اور یقیناً پچھلی رات اس کی اس رات نفر میں انشاءاللہ ضرور بھی خوش ہوں گے. ولادت کا نہیں, وہ 14 سال پہلے ولادت ہو گئی تھی تب برکتیں نازل ہوئی تھی. اب تو نہیں نا ہر رات ولادت ہوتی. یاد رکھیں برکت والی راتیں جب بھی آتی ہیں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. لیلۃ القدر میں انعام بننا تو روح کے زمانے میں اترے, لیکن جب بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو برکتیں اسی طرح لوٹ آتی ہیں. جب بھی شب برات آتی ہے برکتیں لوٹ آتی ہیں, جب بھی شب معراج آتی ہے برکتیں لوٹ آتی ہیں. رمضان کا مہینہ تو روح کے زمانے میں تھا, برکتیں تو صرف وہاں تک ہونی چاہیے, لیکن جب بھی رمضان آئے گا برکتیں لوٹ آئیں گی. تو کائنات میں جتنی بھی برکتیں ہیں یہ تو میرے مصطفیٰ کے نام کا صدقہ ہے. جب کائنات کی لیلۃ القدر جیسی رات ہے مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے ملی ہے تو یقین جانے اس رات جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے کم ہے. اس رات بڑھ چڑھ کر رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام کریں. میرا ایک ذاتی نظریہ یہ ہے, محفل میں تو سارے پڑھتے ہیں لیکن کمرے میں کھڑو کے کلا بندہ پڑھتا ہو. پچھلی رات کو وہ نفل پڑھ کے پھر بندہ مصطفیٰ جانے رحمت میں کلا کھڑو کے پڑھ رہا ہے تو سب اور مدینے کا ہوئے اور یقین ہوئے ضرور سن رہے ہیں سمجھنا پھر کبیت بھی ہو رہی ہے, پھر آنسو بھی گرتے ہیں, پھر مصطفیٰ کا دیدار اور مصطفیٰ کے جلوے بھی بندے کو نصیب ہوتے ہیں. دعا ہے میرا نظر ہمیں عشق کامل نصیب فرمائے.